نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم کأین کتنے ہی زیادہ تھے قاتل لڑائی کی جہاد کیا ربیون رب سے ہے رب کی طرف نسبت والے کو ربی جس کو ربانی بھی کہتے ہیں رب والا کثیر بہت زیادہ وہن سے وہن کا معنی کمزور ہونا اصابہ جو پہنچا انہیں ضعیف سے اس کا معنی بھی کمزوری وَمَسْتَكَانُوا اسْتَكَانَ يَسْتَكِينُ اسْتَكَانَةً دب جانا دوسرے کے مقابلے میں الصابرین جم کر رہنے والے یہاں پر صبر کا معنی اغفر لنا معاف کر دے ہمیں اسرافنا ہماری زیادتی حد سے تجاوز کرنا ثبت جما دے اقدام قدم کے جمع پاؤں فآتاہم اللہ ثواب کہتے ہیں بدلے کو المحسنین احسان کرنے والے نیکی کرنے والے ترجمہ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ کتنے ہی نبی ہیں جن کی معیت میں لڑے بہت سالے رب والے فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ پس انہوں نے سستی نہ دکھائی بوجہ اس کے جو ان کو اللہ کے راستے میں پہنچا اور نہ وہ کمزور ہوئے اور نہ وہ دبے اور اللہ تعالیٰ ان استقامت کے ساتھ لڑنے والوں کو پسند کرتے ہیں وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ نہیں تھا ان کا قول مگر یہ ہے کہ انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری زیادتی جو ہمارے کام میں ہے یا اللہ اسے معاف کر دے اور ہمارے قدموں کو جما دے اور ہماری مدد کر کافر قوم کے خلاف پس اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا بدلہ عطا کیا اور آخرت کا ثواب جو اس سے بھی بہتر ہے وہ بھی عطا کیا اللہ تعالیٰ تو محسنین کو پسند کرنے والے ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام اور خصوصاً
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تسلی کے لیے گزشتہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا حوالہ دیا ہے اور اجمالی طور پر ان کے حالات کا تھوڑا سا تذکرہ کیا کہ یہ امت کوئی پہلی نہیں ہے جو جہاد کرنے والی ہے اور یہ جہاد میں حصہ لینے والی ہو. اس سے پہلے بھی جہاد امتوں کے اندر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے جہاد کیا ہے اور خود قرآن مجید کے اندر ہے، اور بلکہ ہم پیچھے پڑھ بھی آئے ہیں. طالوت و جالوت کا واقعہ مستقل طور پر ہم نے پڑھا کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، جس میں حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیمات شریک ہوئے، اور انہوں نے ان کا جو سردار اور بڑا تھا جالوت، اس کو قتل کیا داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے. تو فرمایا بہت سارے نبیوں کی معیت میں ان کے جھنڈے کے نیچے رب والوں نے جہاد کیا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جہاد کرنے والوں کو فرمایا ربیون، وہ بڑے رب والے تھے. جس طرح اللہ تعالیٰ عبادت کرنے سے راضی ہوتے ہیں، ذکر کرنے سے راضی ہوتے ہیں، حج کرنے سے راضی ہوتے ہیں، اللہ کی رضا ملتی ہے، جہاد کرنے والوں سے بھی اللہ راضی ہوتے ہیں. جہاد کرنے والا بھی رب والا ہوتا ہے، رب والا ہوتا ہے. اللہ اکبر. جتنا تعلق اس کا رب کے ساتھ جڑا ہے، اتنا ایک عابد کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہوتا. جتنا بڑا مرضی عبادت گزار ہے، عبادت میں لگائے، دین کی خدمت میں لگائے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اپنی جان تو بچا کے بیٹھا ہے نا. مجاہد کا جذبہ دیکھیے کہ اللہ کی محبت میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے جان ہتھیلی پہ رکھ کے پھرتا ہے کہ اللہ میری جان بھی قبول کر لے. یہ اعلیٰ درجے کی محبت ہے اللہ تعالیٰ سے، اعلیٰ درجے کی محبت ہے اللہ تعالیٰ سے. اسی لیے کتاب الجہاد میں محدثین کرام نے یہ روایت لکھی، لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا. فرمایا کہ ایک صبح یا ایک شام جہاد کے اندر لگا لینا یہ ساری دنیا سے بہتر ہے. جو کچھ دنیا کے اندر سب سے بہتر ہے کہ انسان ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے لگا رہا ہے اور اس کے لیے جا رہا ہے. فرمایا ایک ایک مہینہ ایک آدمی روزہ رکھے، رات کا قیام کرے، اللہ کی عبادت کرے اور نیک کام کرے، اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ ایک دن اللہ کے راستے میں جہاد میں چوکیداری کر لے. ایک دن، ایک رات کی جو چوکیداری ہے، فرمایا وہ مہینوں کی عبادت سے اعلیٰ اور افضل ہے. یہ تو غیروں کا پروپیگنڈا ہے نا کہ انہوں نے اس جہاد کو فساد بنا دیا اور لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے ایمان والوں سے اور خاص طور پر جہاد کرنے والوں سے متنفر کرنے کے لیے جہاد کے نام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. اور ہمارے سادہ لوہ مسلمان بھی اسی میں بہہ گئے. ہاں جی ہاں جو جہاد جہاد ہو بس جہاد کا نام آتا جائے، غیر تو غیر اپنوں کے وضو بھی ڈھیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ مولوی صاحب تو جہاد کا نام لیتا ہے جی، جہادی مولوی ہے جی. پھر قرآن سے نکالو. اللہ جہاد کرنے والوں کو کیا فرمایا؟ قاتل، قتال کا لفظ، جو لڑنے والے تھے ربیون، وہ رب والے تھے. یہ تو ہمارے بندے تھے وہ تو.
کہ جو جان لے کر وہاں پر آئے ہوئے، کون قربان کرتا ہے اپنی جان کو؟ آج مال دینے کو تیار کوئی نہیں، وقت دینے کو تیار کوئی نہیں۔ سلام ہے ان لوگوں کو جو اس زمانے کے اندر بھی جان دینے کو تیار ہے، جان دینے کو تیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربیونا، اللہ اکبر۔ پھر ایسے تو اللہ ان کے ساتھ عزت کا معاملہ نہیں فرماتے نا، فرمایا کہ دیکھو جو اس دنیا سے جاتا ہے، موت کا وقت کوئی آسان نہیں ہوتا۔ خود حدیث میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا ان للموت سکران، فرمایا موت کی جو بے ہوشی ہے نا برحق ہے، موت کی سختیاں برحق ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہید ہوتا ہے اس کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی چیونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ چیونٹی کاٹتی ہے نا انسانی سے، کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ فرمایا بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ مارا گیا، اس کی گردن اڑائی گئی، کان کاٹے گئے، جسم الگ کیے گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ فرمایا یہ صرف تمہیں نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کو چیونٹی جتنی تکلیف بھی نہیں ہوئی ہوتی۔ ربیونا، یہ رب والے، یہ رب والے، ربیون کثیر، وہ بڑے رب والے تھے۔ جو رب والا ہوتا ہے اللہ اسی کو اس کام کے لیے قبول کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ انہوں نے پھر کیا کیا؟ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، جو تکلیف انہیں اللہ کے راستے میں پہنچی، اللہ کے راستے میں پہنچی، اس کی وجہ سے وہ سست نہیں ہوئے۔ اور میں یہاں یہ بات ضرور عرض کرتا چلوں بڑی معذرت کے ساتھ، دین کے جتنے شعبے ہیں نا یہ سارے سبیل اللہ ہیں، یہ سارے فی سبیل اللہ ہیں۔ درس و تدریس یہ بھی سبیل اللہ ہے، دعوت و تبلیغ یہ بھی سبیل اللہ ہے، سارے سبیل اللہ ہیں۔ اس آیت کو دیکھیے، اللہ نے جہاد کو بھی کیا کہا؟ فی سبیل اللہ، لما اصابہم فی سبیل اللہ، جو انہیں تکلیفیں آئی تھیں اللہ کے راستے میں۔ جہاد بھی بولو کس کا راستہ ہے؟ اللہ کا راستہ ہے، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ یہ ہماری کم ذہنی ہے کہ ہم اللہ کے راستوں کو محدود کر کے رکھتے ہیں، یہی اللہ کا راستہ، یہی اللہ کا راستہ ہے۔ خدا را قرآن پڑھیے، قرآن کی طرف آئیے، یہ سب قرآن سے دوری کے نتیجے۔ میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا ہے، تو آپ کے سامنے ہے، اس لیے قرآن مجید میں آپ کے سامنے کھلا رکھواتا ہوں، تاکہ اس کی وجہ سے ہمارے دل بھی کھلے اور دماغ بھی کھلے، اور 15-20 منٹ جو ہم بیٹھے اللہ کا قرآن دیکھتے رہیں۔ قرآن مجید وہ چیز ہے، اسے پڑھنے کا بھی ثواب ہے، اسے دیکھنے کا بھی ثواب ہے، دیکھنے کا بھی ثواب ہے۔ اسے چند چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے، قرآن مجید کو دیکھنے کا ثواب ہے، ماں باپ کو دیکھنے کا ثواب ہے، اور بیت اللہ کو دیکھنے کا ثواب ہے۔ یہ 3 چیزیں وہ ہیں، صرف انسان ان کو دیکھتا بھی رہے تو اللہ کی طرف سے ثواب عطا کیا جاتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ لما اصابہم فی سبیل اللہ، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ کے راستے میں جو انہیں تکلیف اور مصیبت پہنچی، فرمایا اس کی وجہ سے سست نہیں ہوئے۔ ایمان والا وہ ہے کہ جب اس پر تکلیف اور پریشانی اللہ کے راستے میں آ جائے، وہ پیچھے ہٹنے کے بجائے 2 قدم اور آگے بڑھ جاتا ہے، کہتا اللہ کے راستے میں پھر کیا ہوا؟ یہی تو مزاج تھا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، کہ جب ان کو خبر ملتی فلانا دشمن آ رہا ہے، اب اس طریقے سے کر رہے ہیں، تو کہتے کیا ہوا؟ حسبنا اللہ، ہمارا اللہ ہمیں کافی ہے، آنے دو اس کو، آنے دو اس کو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی اسی طریقے سے کی، مدد بھی اسی طریقے سے کی۔ اور یاد رکھیے، ہر ایک زندگی کمال کی زندگی ہے، لیکن مجاہد کی جو زندگی ہے اس جیسی کمال کی زندگی کسی کی نہیں ہے۔ کمال کی زندگی وہ گزارتا ہے۔ اور کل جو ہے نا
ایک تصویر مجھے کسی نے بھیجی، میں نے دیکھی، ہمارے اس پڑوسی ملک کی، جنہوں نے جہاد کے ذریعے دنیا کی سپر پاور کو زیرو کیا، نماز پڑھ رہے ہیں، جو مجھے خوشی ہوئی۔ ان کے وزیر اعظم نے آذان دی، وزیر تعلیم نے جماعت کرائی، اور باقی سب نے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ اور ہمارے وزیر تعلیم اور دیگر کن واللہ نہیں پڑھ سکتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لما اصابہم فی سبیل اللہ، وما ضعفوا وما استکانوا۔ فرمایا کہ وہ کمزور نہیں ہوئے کہ دل چھوڑ دیا انہوں نے۔ سب سے پہلے دل کمزور ہوتا ہے نا، انسان ڈرپوک ہوتا ہے، بس دل گیا سب کو، نہ جی بس ختم ہوئی بات۔ فرمایا وما ضعفوا، وہ کوئی کمزور نہیں ہوئے دلی طور پر، بڑی سے بڑی طاقت ان کے سامنے آئی، وما ضعفوا، کمزور نہیں ہوئے، وہ پکے اور مضبوطی کے ساتھ رہے، جم کے رہیں۔ ظاہری طاقتوں سے تو وہ ڈرے جس کا یقین ظاہری طاقتوں پر ہو، جس کا یقین رب العالمین پر ہے، وہ ظاہری طاقتوں سے کیوں ڈرے۔ وما استکانوا، فرمایا کہ وہ دبے بھی نہیں، دشمن مقابلے میں جب آئے تو دب کے رہ گئے کہ نہیں جی یہ ہم سے بھاری ہیں، ان کے پاس تو قوت افرادی بھی ہے، اسلحے کی قوت بھی ہے، فلاں بھی ہے فلاں بھی ہے۔ فرمایا وما استکانوا، وہ دبے نہیں، ڈٹ کے کھڑے رہے۔ 3 جملے تقریباً ہم معنی اللہ نے فرمائے، ما وہنوا، ما ضعفوا، ما استکانوا، مفہوم تینوں کا ایک نکلتا ہے۔ سست بھی نہیں ہوئے، کمزور بھی نہیں ہوئے، اور دبے بھی نہیں وہ۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے پناہ مانگتے تھے نا، ان چیزوں میں یہ بھی شامل تھا، پروردگار من الجبن، اے اللہ ہمیں بزدلی سے بچا، اے اللہ ہمیں بزدلی سے بچا۔ بزدل کی بھی کوئی زندگی ہوتی ہے، زندگی تو ہمیشہ بہادر کی ہوتی ہے اور شجاع کی ہوتی ہے، اور شجاع اور بہادر آدمی زندگی میں ایک مرتبہ مرتا ہے، اور بزدل روزانہ مرتا ہے، صبح و شام مرتا ہے، مرتا ہی رہتا ہے۔ اور جو بہادر ہے، حق پر کھڑا ہونے والا ہے، وہ مرتا ہے تو ایک مرتبہ ہی مرتا ہے، وہ جاتا ہے اس دنیا سے، لیکن وہ اس طریقے سے نہیں مرتا عام لوگوں کی طرح، وہ اپنے پیچھے ایسے کارنامے چھوڑ کے جاتا ہے جو قیامت تک ویسے ہی یاد رکھے جاتے ہیں، وہ نہیں مرتا۔ واللہ اللہ اکبر، واللہ یحب الصابرین۔ پھر اللہ نے فرمایا جو ڈٹ کر کافروں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بھی صبر ہے، ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یحب، فرمایا یہ اللہ کو بڑے پسند ہوتے ہیں، یہ اللہ کو بڑے اچھے بڑے چنگے لگتے ہیں رب نو، جب وہ کافروں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ میں واللہ یحب الصابرین، وہ اللہ کو بڑے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کو بڑے محبوب ہوتے ہیں۔ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے، اسلامی ممالک کی حفاظت کرنے والے، چاہے وہ اس زمانے کے ہوں یا آج کے زمانے کے ہوں، سلام ہے ان کو۔ اللہ کہہ رہے ہیں واللہ یحب الصابرین، فرمایا ان صبر کرنے والوں سے ہمیں محبت ہے۔ پھر دوسری آیت میں اللہ نے ان کی دعا کا ذکر کیا، اللہ نے ان کی دعا کا ذکر کیا، فرمایا کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں نا، اللہ نے ان کو ویسے تو محبوب نہیں بنایا، ان کا رب العالمین کے ساتھ تعلق ہی بڑا ہے، ان کا ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے اللہ سے، اس لیے جب ضرورت پڑتی ہے تو اللہ سے کنیکشن جوڑ لیتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو جب وہ میدان جہاد میں آئے تو ان کی یہی دعا تھی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ اکبر، کمال کے دعا، کمال کے دعا۔ وقت نہیں ہوتا کہ ایک ایک چیز کو انسان کھولے،
یہ تو ایک موٹی موٹی باتیں جو قرآن مجید کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں عام فہم والی، ورنہ ایک ایک آیت میں اللہ نے جو موتی چھپائے ہیں اور سمندر کے سمندر علم کے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ وہ انسان جتنا غوطہ لگاتا جاتا ہے نا موتی نکلتے آتے ہیں۔ 3 قسم کی دعائیں ہیں اس میں، مختصر کرتا ہوں۔ نمبر 1 گزشتہ کے بارے میں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، یا اللہ جو کچھ کر چکے ہیں اسے معاف کر دے۔ نمبر 2 واسرافنا فی امرنا، اب جو کام کر رہے ہیں یا اللہ اس میں جو کمی کوتاہی ہے یا اللہ اسے بھی معاف کر دے۔ وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ یہ جو کافر ہیں ان کے مقابلے میں ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہماری مدد فرما دے۔ گزشتہ کی معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ ایک ایک جملہ تینوں کے بارے میں کہہ دیتا ہوں۔ گزشتہ کی معافی مانگ رہے ہیں اس لیے کہ عام طور پر انسان پر جو حالات آتے ہیں وہ اس کے گزشتہ گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جو حالات آ رہے ہوتے ہیں نا مشکلات کے، وہ گزشتہ گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ یہ نہیں کرتے ادھر بندے نے کیا ادھر ساتھی پکڑ لیا، نہیں، اللہ مہلت دیتے ہیں۔ پھر وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھوڑی سی رسی کھینچی جاتی ہے، تھوڑی سی اس کی رسی کھینچی جاتی ہے، پھر انسان تھر تھراتا ہو کیا ہوا، یہ کیا ہو گیا، کوئی تدبیر غلط ہو گئی ہے۔ کوئی تدبیر نہیں غلط ہوئی، کسی زمانے میں گناہ کیا تھا، غلطی کی تھی، کسی پر ظلم کیا تھا، کسی پر زیادتی کی تھی، کسی کا حق دبایا تھا، یہ اللہ نے رسی ہلا کے بتایا ہے معافی مانگ لو، ابھی وقت ہے۔ وہ غلط کر کے آئے ہو پہلے اور ابھی تک تم نے توبہ نہیں کی، تو اللہ والے رب والے کیا ہیں؟ گزشتہ کی ہمیشہ معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو گزشتہ کے وبال میں اب پکڑے جائیں۔ اللہ اکبر۔ دوسرا جملہ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، یا اللہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ کام بھی تو تیری شایان شان نہیں ہے جس طرح کرنا چاہیے، یا اللہ اس لیے اس کے اندر جو کوتاہی ہے وہ بھی معاف فرما دے۔ تو اس لیے ایمان والے کو یہ نہیں کہ نیک عمل کر کے اتراتا پھرے، میں نے نیکی کی، میں نے نماز پڑھی، میں نے جہاد کیا، میں نے دعوت دی، میں نے تبلیغ کی، میں نے فلاں کیا، میں نے کیا، میں میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھی بات ہے تو نیکی کر رہا ہے، لیکن رب کی شایان شان یہ نیکی بھی نہیں ہے۔ جو نیک عمل کر رہے ہو اس میں بھی بیسیوں کمزوریاں موجود ہے، اس لیے اترانا نہیں ہے، پھر بھی رب سے مانگنا ہے یا اللہ اس کی کمی کوتاہی کو بھی دور فرما۔ اس لیے تو نماز کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہی سب سے پہلا کام اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر۔ کیا کوئی گناہ کیا ہوتا ہے ہم نے؟ کہ اپنے بستر چھوڑے، گھر چھوڑے، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا کہ نماز پڑھی اور کیا کہہ رہے ہیں؟ استغفر اللہ۔ کیوں؟ یا اللہ یہ جو عمل کیا ہے تیری شان کے مطابق تو نہیں ہے نا، اس میں بھی تو ساری غلطیاں ہیں نا، اس میں بھی تو کوتاہیاں ہیں، یا اللہ اس کو بھی معاف کر دے۔ وثبت اقدامنا، پھر جب تو ہمیں معاف کر دے گا اور ہم تو تیرے چاہنے والے پہلے اور پھر آپ کی محبت بھی ہمارے ساتھ ہو جائے گی، تو یا اللہ پھر یہ کافر تو تیرے دوست نہیں ہے نا، ادھر تیرے دوست کھڑے ہیں اور تو خود کہہ رہا ہے یحب الصابرین، یہ جو جم کے کھڑے ہیں یہ میرے محبوب ہیں۔ اے اللہ اگر یہ تیرے محبوب ہیں، کافر تیرے محبوب نہیں، وہ تو تیرے محبوبوں کے دشمن ہیں، یا اللہ ان دشمنوں کے مقابلے میں پھر ہماری مدد بھی فرما دے۔ وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، قرآن کے جملوں میں بڑا خوبصورت ربط بھی ہوتا ہے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، پھر اللہ نے ان کا نتیجہ ذکر کیا، فرمایا اللہ نے ان کو دنیا کا بدلہ بھی عطا کیا، دنیا کا بدلہ بھی عطا کیا اور آخرت کا بدلہ بھی عطا کیا۔ دنیا کا بدلہ کیا دیا؟ اللہ نے فتح بھی عطا فرمائی اور اللہ نے ان کی دلی مرادوں کو بھی پورا کیا، یہ دنیا کا بدلہ ہے۔ اور آخرت کا بدلہ اللہ ثواب عطا فرمائیں گے، اور آخرت کے بدلے میں اللہ نے فرمایا وَحُسْنَ ثواب الآخرہ، لفظ حسن اس میں ذکر کیا۔ آخرت کا جو ثواب ہے فرمایا وہ تو اس سے کہیں خوبصورت اور کہیں اعلیٰ ہے، اس کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ پھر دوبارہ فرمایا
واللہ یحب المحسنین، یہ جو نیکوکار ہیں نا یہ اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ پچھلی آیت میں فرمایا جو صبر والے ہیں نا اللہ کے محبوب ہیں، پھر فرمایا جو نیکوکار ہیں۔ تو جہاد ایک بہت بڑی نیکی بھی ہے، جہاد ایک بہت بڑی نیکی بھی ہے، محسنین ہیں، فرمایا یہ تو نیکوکار ہیں، یہ اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ اللہ اپنے محبوبوں کی صف میں ہمیں بھی شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان جیسی صفات اور خوبیاں اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو بھی شہادت کی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔